اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منزلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم۔ آج کا جو ہم بات کریں گے وہ آج کے جو خاص رات ہے اس کی نسبت سے کریں گے۔ آج کون سی رات ہے؟ شب برات کے عنوان سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب مفسر میں نے جو آیت پڑھی ہے سورۃ الدخان کی، تو مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ سورہ دخان کی ان شروع کی آیات میں اس رات کا ذکر ہے۔ الگ الگ بٹھاؤں کیا؟ الگ الگ بٹھا دوں؟ ٹھیک ہے۔ یہ جو آج کی رات ہے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ براءت۔ ویسے اس کو ہم لوگ اردو والے ہم لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کا مطلب ہے نجات۔ کس سے نجات؟ جہنم کی آگ سے نجات۔ جہنم کی آگ سے نجات، یعنی اس رات میں جو توبہ کرے گا، عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ معاف کرے گا اور اس کو جہنم سے خلاصی نجات عطا فرمائے گا۔ برات کا مطلب ہی خلاصی اور نجات، ٹھیک ہے۔ اب اب یہ جو رات ہے نا، اس کے بارے میں اختلاف بھی علماء میں بہت ہے۔ بعض علماء نے، مفسرین نے اس رات کو مانا ہی نہیں ہے، اس رات کا انکار کیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیا سمجھے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے رات جاگنے کی، عبادت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے، یہ بھی علماء کوئی ہلکے نہیں ہے، بڑے علماء ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اس رات کو مانتے ہی نہیں ہے، شب برات کو جڑ سے کہتے ہیں سب خرافات ہے، بدعت ہے، سب بہت بڑے عالم ہیں، مگر یہ ان کی رائے ہے۔ جب کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے، جب کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر علماء کیا کہہ رہے ہیں، اکثریت علماء کی کیا کہہ رہی ہے۔ علماء کی اکثریت کو کہتے ہیں علماء جمہور۔ جمہور علماء کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو اکثریت اس کی قائل ہے، رات کو عبادت کرنے کی بھی قائل ہے، قبرستان جانے کی بھی قائل ہے، اور روزہ رکھنے کی بھی قائل ہے۔ مگر اس رات کے اندر کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ثابت ہیں، اس رات میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ثابت ہیں۔ روزہ رکھنا، رات عبادت کرنا، کیا سمجھے، توبہ استغفار کرنا، قبرستان جانا، یہ ثابت ہے۔ اب جو چیز ثابت نہیں ہے، جو ٹوٹل خرافات ہے،
ٹوٹل خرافات. وہ کیا کیا ہے؟ پٹاخے پھوڑنا، حلوہ پکانا، چراغاں کرنا، اور قبرستان میں میلہ ٹھیلے کی طرح ماحول بنا دینا. قبرستان کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے میلہ ہو رہا ہے. کیا سمجھے؟ آپ لوگ گئے کبھی شب برات میں قبرستان گئے ابو کے ساتھ، کسی کے ساتھ؟ ایسے لگتا ہے میلے کا سماں ہوتا ہے. ہر قبر پہ چراغ جل رہے ہیں، گولے گنڈے والے کھڑے ہیں، گول گپے والے کھڑے ہیں، چیزیں بک رہی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بک رہی ہیں. میلے کا سماں ہوتا ہے. یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں. جو ثابت ہے وہ اتنا ثابت ہے کہ رات کو جاگ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں نفلی، اور صلاۃ تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، رات کو نفل عبادات کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب جو بھی ہوگا یہ نفل ہوگا. اس کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے فرض اور واجب کی طرح. جیسے آدمی نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ہی سو گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، فجر میں اٹھا، فجر کی نماز پڑھ لی، روزہ بھی نہیں رکھا، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. چونکہ گناہ اس چیز کا ہوتا ہے، وہ چیز فرض ہو، واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو، اس کا گناہ ہوتا ہے. یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہیں نفل. نفل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ کام کر لیں تو ثواب ملے گا آپ کو، اور اگر آپ نہیں کرتے تو گناہ کوئی نہیں، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے. نفل کا مطلب یہ ہے. میں آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، آسان لفظوں میں، آپ بچوں کے ذہن کے مطابق. ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر یہ جو میں نے آپ کو نام لیے نا، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ثابت ہیں، جن کی علماء نے اجازت دی ہے، جو میں نے آپ کو بتائی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے شامل کرنی ہیں اس میں، اور اس میں شامل کر کے ہم نے اس رات کو، اس شب برات کے دن کو ہم نے ایک تہوار بنا لیا ہے، ایک تفریح کا دن بنا لیا ہے، ایک گھومنے پھرنے کا دن بنا لیا ہے. یہ غلط ہے. شریعت کا کوئی بھی کام ہوتا ہے نا جو جائز ہو، کسی بھی درجے میں، فرض، واجب، نفل، سنت، کسی درجے میں بھی جائز ہوگا تو اس میں خرافات نہیں ہوگی، اس میں کوئی کام بے مقصد نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اسراف کی شکل نظر آئے، جس کے اندر کوئی گناہ کا خاکہ نظر آئے، جس کے اندر کوئی ایسی اضافی چیز نظر آئے جو بے محل بے موقع ہو. ایسی کوئی چیز نہیں. شریعت کا کوئی بھی کام کسی بھی درجے میں ہو، وہ اس کی ایک دلیل ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. فضول فالتو نہیں ہو سکتا، رسم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو طے ہو گیا کہ آپ رات جاگ سکتے ہیں، نفلی عبادات کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ناجائز اور حرام ہیں. کون کون سی؟ یہ چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، حلوہ پکانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ انڈیا سے شروع ہوا، انڈیا سے، ہاں، یہ انڈیا سے شروع ہوا ہے. بعض لوگوں نے حضرت اویس قرنی کو بھی اس میں جوڑ دیا کہ شب برات کے مہینے میں فلاں جنگ ہوئی تھی. اب وہ جنگ جو ہے وہ جنگ احد تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں بہت نقصان ہوا تھا اور کافی صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے. دندان مبارک ہے نا، وہ ٹوٹ گئے تھے، کڑیاں لگ گئی تھیں، زرہ کی کڑیاں لگ گئی تھیں، جس کی ایسے نکالی گئیں تو آپ کے 2 دانت جو ہیں زخمی ہوئے. تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے، بہت بڑے ولی تھے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ان سے دعا کی درخواست کی تھی. وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ نہیں سکے کبھی. وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے نا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آ سکے.
صحابی کا رتبہ نہیں ملا انہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی والدہ اکیلی تھی، ضعیف تھیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نابینا بھی تھیں، تو وہ ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور اس لیے وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے. تو وہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، صحابہ کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوئے، صحابہ کی ایک جماعت سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور پوری اسلامی تعلیمات پہ بہت اکمل و کامل طریقے سے عمل کرتے تھے. اور اولیاء اللہ میں صف اول، صحابہ کے بعد صف اول کے اولیاء اللہ میں بے شک کوئی شک نہیں ہے. اب ان کے ساتھ انہوں نے یہ ایک روایت جوڑ دی، بعد کے مبتدعین نے، مبتدی کسے کہتے ہیں؟ بدعت کرنے والے لوگ، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے لوگ، یعنی جوہلا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ روایت جوڑ دی کہ جب حضرت وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بہت عاشق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب ان کو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، دندان مطلب دانت، تو انہوں نے ان کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بھی اپنے دانت توڑ لیے. 2 دانت کا سنا تھا انہوں نے، 2 دانت توڑ دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا پتہ نہیں کون سے ٹوٹے ہوں گے، پھر انہوں نے سارے 2 کر کے سارے دانت توڑ دیے. کیوں؟ کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، اور میں تکلیف میں کیوں نہ رہوں، اور وہ تو معشوق ہے میرے اور میں ان کا عاشق ہوں، تو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ. یہ روایت بالکل لغو فضول جھوٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس بات کہ آپ کی بھی عقل تسلیم نہیں کرے گی. اب دیکھیں نا، اب میں اس کے غلط ہونے کی ایک عقلی دلیل یہ دیتا ہوں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں انہوں نے، وہ تو آپ کے انتقال کے بعد مدینے گئے اور ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو پھر وہ قبر پہ حاضر ہوئے، اور حضرت علی اور حضرت عمر نے ان سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیغام بھی چھوڑا تھا ان کے لیے. لمبا قصہ ہے، مختصر کرتا ہوں. یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. اب عقلی طور پہ آپ اس کو دیکھیں، اللہ نے عقل دی ہے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت صحابہ کرتے تھے یا بعد کے لوگ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت صحابہ کے علاوہ کسی کو ہو سکتی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین عبادات کی سارے دین پہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کا مقام صحابیت کا ہے. صحابہ اور صحابی. اب وہ جو اتنی دور بیٹھے ہوئے تھے، اویس قرنی، ان کو خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو انہوں نے اپنے دانت توڑ دیے. تو جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے اپنے دانت توڑے کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں انہوں نے اپنے دانت توڑے. وہ تو آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے کہ لو بھئی آپ سے سب کے دانت ٹوٹ گئے تو ہم سب بیٹھ کے دانت توڑیں اپنے. یہ قرآن کی ایک آیت سے اس قسم کی اتباع منع ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہمارے یہاں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا شریعت میں کہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یا کسی سے محبت کی وجہ سے، کسی سے عشق کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو، ہلاکت میں ڈالو، اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ. اس کا شریعت نے کہیں حکم نہیں دیا. یہ مالا یتام جو کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس کے خلاف ہے، آدمی کی طاقت سے زیادہ ہے. معشوق کا سر پھوٹ گیا، اپنا سر پھاڑ لو، اس نے دانت ٹوٹ گئے اس کے تو اپنا دانت توڑ لو. کیا سمجھے؟ اس کو کہیں چوٹ لگ گئی، سر پھٹ گیا تو اپنا سر پھوڑ لو. تو اس طرح آدمی زندہ کس طرح رہے گا؟ آدمی کے بیوی بچے ہوتے ہیں، آدمی کو پڑھنا لکھنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، 100 کام کرنے ہوتے ہیں.
جب وہ کسی کی خاطر ہر وقت زخمی پڑا رہے گا تو وہ دنیا میں کیا کام کرے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کیوں بھائی جان آپ بتاؤ؟ تو شریعت نے ایسا حکم ہی نہیں دیا. اب وہ اتنے بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسا کام کیوں کر سکتے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بھی ہو محبت میں، غلبہ محبت میں کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں کبھی، تو اس کی سند نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی سند نہیں ہے. اب جیسے میں ایک بات کہتا ہوں کہ صوفیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، آج بھی لوگوں کے بارے میں سنتا ہوں، اور کچھ ایسے لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں، وہ مدینے جاتے ہیں ننگے پیر پھرتے ہیں. سن رہے ہیں باجی؟ دھیان سے سنو. تو وہ جاتے ہیں نا تو ننگے پیر پھرتے ہیں. اچھا کیوں پھرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے. بے شک شہر ہے، مبارک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں چلتے پھرتے تھے، تو ہم ننگے پیر اس لیے چلتے ہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر ہمارا چپل نہ آ جائے. تو وہ چپل نہیں پہنتے. چلو بھائی ٹھیک ہے، محبت ہے، میں اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا، چلو محبت میں آدمی کرتا. لیکن صحابہ کرام چپل پہنتے تھے؟ صحابہ کرام تو چپل پہنتے تھے. کیا سارے صحابہ ننگے پیر پھرتے تھے؟ آپ کو تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے یہاں قدم چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا ہے، آپ آگے آگے جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور چپل پہنے ہوئے. مجھے تو ایک روایت آج تک نہیں ملی ایسی کہ صحابہ کرام ننگے پیر پھرتے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت استمراری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احتیاط کرو. اب آدمی ننگے پیر پھرے گا، اس کے کانٹا چبھے گا، شیشہ چبھے گا، پتھر چبھے گا، اس کا پیر زخمی ہوگا ہے. تو پھر آدمی تو اسلام آپ شریعت نے ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا. محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری، جو حکم دیا ہے، آپ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ تم نے چپل نہیں پہننی تو کہیں تمہاری چپل میرے قدم کے اوپر نہ آ جائے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مشقت میں ڈالیں گے؟ ہاں چلو کوئی اپنی محبت میں بعد میں آنے والا کوئی ولی، کوئی اللہ والا ننگے پیر پھرتا ہے تو چلو مشقت اٹھا رہا ہے محبت میں، کیا سمجھے وہ غلبہ عشق میں ہے، غلبہ حال میں ہے، چلے، مگر حکم نہیں ہے شریعت کا کوئی. تو صحابہ کرام چپل پہن رہے ہیں، بعد کے آنے والے عاشق جو ہیں وہ ننگے پیر پھر رہے ہیں. یہاں پہ ہیں لوگ، میں نے سنا ہے ننگے پیر جاتے ہیں. اب میں عمران خان کے بارے میں سنا ہے کہ مدینے میں چپل نہیں پہنتے، مگر یہ حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے. تو شریعت کوئی ایسا حکم نہیں دیتی مالا یطاق کے تحت کہ آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے اس کو قصدن. شریعت پہ چلنے سے نقصان تو ہوتا ہے لیکن وہ اختیاری نہیں ہوتا، غیر اختیاری ہوتا. اب ایک آدمی مسلمان کافروں میں رہ رہا ہے، مسلمان کو پسند ہی نہیں کرتے، اب وہ تو اسلام تو نہیں چھوڑ سکتا کہ لوگ میرے مسلمانوں کو، اسلام کو پسند نہیں کرتے تو میں اسلام چھوڑ دوں، ایسا تو نہیں کر سکتا. اب وہ تھوڑا تعصب کرتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر دیتے ہیں اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو یہ غیر اختیاری ہے. تو کیا کیا بعد کے آنے والوں نے، اس شب معراج کے اندر یہ حلوے والی، یہ دانت توڑنے والی روایت شامل کر دی اور کہا، کیا کہا؟ کہا کہ اب انہوں نے دانت توڑ دیے تو ان سے کچھ کھایا پیا نہ جائے. تو ان سے کچھ لوگ محبت کرتے تھے، خواتین ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کے ملنے والے ہوں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جب پتہ لگا کہ حضرت نے تو اپنے سارے دانت توڑ دیے ہیں تو ان سے کچھ کھایا نہیں جا رہا ہے، تو کسی نے، کچھ لوگوں نے یا کسی نے ان کے لیے حلوہ بنا کے بھیجا. کہ حلوہ نرم غذا ہوتی ہے نا، نرم ہوتی ہے، تو انہیں حلوہ بنا کے بھیجا تاکہ وہ آرام سے کچھ کھا پی سکیں. تو اب کیا ہوا، وہ اس وجہ سے حلوہ چل رہا ہے آج تک، اس وجہ سے یہ حلوہ چل رہا ہے. اور یہ حلوہ بھی انڈیا سے شروع ہوا ہے. نہ مکہ میں حلوہ پکایا ان کی یاد میں، نہ مدینہ میں، نہ کوفہ میں، نہ بغداد میں، نہ مصر میں، نہ یمن میں، نہ شام میں.
یہ ہندوستان میں یہ روایت شروع ہوئی حلوہ پکانے والی. ہم نے ہر چیز میں یہ حکم دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا شریعت میں حکم ہے کہیں, اس کی قرآن و سنت میں یا صحابہ سے کوئی دلیل موجود ہے, ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے. تو حلوے کا تو یہ ہو گیا پس منظر, حلوہ پکانے کی وجہ. دوسرا یہ پٹاخے ہم نے کہاں سے لیے؟ دیوالی سے. انگریز وہ یہ ہم پاکستان بنا نہیں تھا, ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے, ہمارے آبا و اجداد یہاں بھی ہندو تھے. پورا ہندوستان سب کانٹیننٹ جو ہے یہ بر صغیر, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, اس کو ملا کے یہ سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے بر صغیر, ایشیا کا ایک بڑا ٹکڑا. تو اب وہ دیوالی مناتے تھے نا ہندو, پٹاخے پھوڑنا, کیا سمجھے, چراغاں کرنا, پھلجڑیاں جلانا. تو یہ کیا کیا مسلمانوں نے ان کی دیکھی دیکھا جو ہے وہ یہ مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا. اب اس کے اندر آپ دیکھیں, اس کے اندر تو صاف اور کھلی صورت موجود ہے اسراف کی, نہیں موجود ہے. پٹاخے آپ نے ہزاروں روپے کے پٹاخے لائے اور سب کے ملائے تو کروڑوں روپے کے پٹاخے پھوڑ دیے جاتے ہیں. لائے, اس میں آگ لگا دی, دھڑ سے آواز آئی, چر 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 پر پر کی آواز آئی, کسی نے پھلجڑی جلا لی, کسی نے ڈبری جلا لی, بم پھوڑ دیے, کسی نے کسی کے گھر میں پھینک دیا, کوئی گزر رہا اس کی ٹانگوں میں پھینک دیا. یہ عبادت ہو سکتی ہے؟ ایسی چیزوں کا شریعت حکم دے سکتی ہے؟ کیوں آرام بھائی, عقل کیا کہتی ہے آپ کی؟ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی نا. اب پھر اس میں پیسوں کا ضیاع ہے, پھر لوگوں کو تکلیف ہے. یعنی پٹاخے پھٹنا, اب لوگ سو رہا ہے, کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی طالب علم ہے, اس کا امتحان ہو رہا ہے, اور وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, لوگ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, لوگ گھروں میں پھینک دیتے ہیں. اب بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, شرارت کرتے ہیں بچے. ایک بات کا بار بار منع کرو, بچے سنتے نہیں ہیں. جیسے یہ بچے ہیں, بڑے بڑے بچے, سمجھدار بچے, ان کو پانی لا کے دے دیں. بزرگوں کی خدمت کریں, اجر ملے گا. یہ بزرگ ہیں ہمارے کلاس کی, سمجھ گئے. دیکھو نا بھتیجے بھی ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو اچھا, تو نہیں, بات یہ ہے کہ آج کے دن ہی کیوں, وہی ایک بدعت, ایک رسم اٹکی ہوئی ہے نا کہ چلو حلوہ نہیں کھیر. بعض لوگ مٹھائی منگوا کے بٹوا دیتے ہیں, بعض جلیبیاں, کوئی گھر میں نہیں پکاتے میٹھا تو وہ باہر سے. نہیں تو کیا اس کا حکم ہے کہ شریعت میں کہیں؟ بھائی آپ سارا سال ہے نا, سارا سال ہے, آپ جو ہے وہ میٹھا کھائیں, صبح کھائیں, شام کھائیں, جب دل چائے کھائیں, لیکن آج ہی کے دن کیوں؟ اب ہماری بیگم ہے, وہ ایک جگہ سے گزرتی ہیں, وہ تازہ وہ بناتا ہے جلیبیاں, تو وہ اکثر لے آتی ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. کل میں پوچھ بھی رہا تھا کہ جلیبی والے سے کوئی ٹھیکہ کیا ہوا تم نے, کوئی روز کا جو ہے وہ جلیبی. تو جس چیز کا شریعت نے حکم نہیں دیا اس کے ہم پابند کیوں ہیں, یہ ہے مسئلہ. ہم اس چیز کو چھوڑ کیوں نہیں رہے جس چیز کا شریعت میں حکم نہیں ہے, اور ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز ایجاد کی ہوئی ہے. تو جب آپ کوئی چیز جو شریعت نے ایجاد نہیں کی, شریعت نے حکم نہیں دیا, اور اس چیز کو آپ ضروری سمجھتے ہیں, اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. اور آپ سے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ, تمام بدعتیں گمراہی ہیں, اور کل ضلالۃ فی النار, تمام جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اور فرمایا کہ فإن اليهدي للمعصیہ, کہ یہ بدعات جو ہے نا گمراہی کی طرف کھینچتی ہیں, گمراہی کی طرف بلاتی ہیں. یعنی بدعت کو سمجھے پہلے آپ. میں نے آپ کو اس پہ ایک بہت لمبا ایک سمجھایا تھا بیٹھ کے, یاد ہے آپ کو؟ جو بچے شروع میں آتے ہیں, جو لوگ میرے پاس شروع میں آتے تھے, تو میں نے بدعت کی تعریف تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ بدعت ہوتی کیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں یہ سمجھنے لگوں
کہ یہاں جو ہے نا سب سے صحیح قرآن میں ہی پڑھا رہا ہوں، میرے پاس آ کے پڑھنا ضروری ہے، میں ہی سب سے زیادہ دین جانتا ہوں، میرے مدرسے میں داخلہ لے کے پڑھنا بہت سب کے لیے ضروری ہے، باقی سب بیکار ہے۔ تو اگر میں اپنے اس کام کو لازمی قرار دے دوں گا سب کے لیے تو پھر میں بدعت کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہاں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو برمے پہ رہتے ہیں، اسلام آباد برمے میں، وہ قاری سہیل احمد عثمانی صاحب سے ہی قرآن پڑھیں گے؟ نہیں لکھا نا کہیں۔